سوالوں پہ میں نے آپ کی من ربو کا پہ بھی سنی، تو اس کے بعد من دینو کا پہ میں نے کوشچن کیا تھا 2-3 منتھس پہلے، تو مجھے لٹرلی آج موقع ملا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ جو قبر کا تھرڈ کوشچن ہے جس میں من نبیو کا ہے، تو سہیل بھائی اس پہ کافی کنفیوژنز ہے کہ اس پہ سب علماء کی الگ الگ رائے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک کو ایکچوئل میں دکھایا جائے گا یا تصویر دکھائی جائے گی، تو مجھے اس تھرڈ کوشچن کی سائیکالوجی پوچھنی تھی کہ ایکچوئل میں دکھایا جائے گا، اور جس طرح آپ نے بھی من ربوکا میں بتایا تھا کہ اگر تو ہمیں یہ ان تینوں کے جواب پتہ ہوں گے تو پھر تو ایک عیسائی بھی جواب دے دے گا، لیکن کیا ایکچوئل میں وہ تھرڈ کوشچن وہی دے پائیں گے جو ایکچوئل میں بالکل اپنی لائف کو نبی پاک کی سیرہ کی سائیکالوجی کے مطابق گزارے تھے؟ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ وہ تھرڈ کوشچن کے بارے میں ایکسپلین کریں. جزاک اللہ. رفیق نبیل، اب میں لاسٹ کوشچن میں تو اتنی تفصیل نہیں بتا سکتا. اس کو ٹیک ایٹ لیسٹ 30 minutes, maybe more. نہیں way more than 30 minutes نا. مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں بس اتنا، کیونکہ سوال تو بہت ضروری ہے. 2 چیزیں اس میں غور سے سمجھ لیں، اسپیشلی گاندھی صاحب کے اسٹوڈنٹ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا تو عذاب پروون ہی نہیں ہے. اور بھی ہیں، وحید الدین صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. میرے پاس نا سوالوں کی لسٹ بہت آتی ہے، آرگیومنٹس کی. اور جو بھی آپ سے کہیں نا کہ قبر کا عذاب قرآن میں نہیں ہے، تو اس کو پکڑیں قرآن پاک سے کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن بند کر. ایک ایسی صورت ہے جس نے دونوں ڈائمینشنز کھول دیے ہمارے سامنے، ورنہ تو اصطلاح لگے رہتے ہیں حمدی صاحب آپ کہ عربی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو توفی کا مطلب یہ ہوتا ہے مر جانا. یہاں پہ آپ نے اچانک موت کا مطلب نہیں لیا عیسیٰ ابن مریم کے. تو لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ عین الیقین کا آپ نے کون سا مطلب لیا ہے؟ عربی میں عین الیقین کا مطلب ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں قبر میں جب تمہیں میں عین الیقین دوں گا آنکھوں سے، تو تب آپ کو قبر کا عذاب نظر نہیں آ رہا عین الیقین سے؟ یا ادھر عربی میں وہ مطلب نہیں ہوتا جو کہ عمومی عربی میں ہوتا ہے؟ سوچیں ذرا. تو قبر کے اندر یہ دوسری ڈائمینشن کیا کھلتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی السلام نے عمر الخطاب سے کہا کہ او عمر الخطاب، کیا تو سوچ سکتا ہے لائٹننگ کی طرح، راج کی طرح روشن اور اس چمکتی ہوئی اور گرجتی ہوئی آواز میں، اسی طرح بجلی کی گرج کی طرح آواز میں 2 فرشتے آگے کہیں گے کہ اے عمر من ربک، من ربک. عمر الخطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ہوش میں ہوں گا؟ نبی السلام نے کہا جیسے کہ عمر تو ابھی ہوش میں ہے. لا ترونها عین الیقین. آپ میرے ساتھ انمیوٹ ہیں نبیل؟ جی سہیل بھائی. سورہ تکاثر یاد ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہاں پہ زرتم المقابر کے اندر نا گیم ڈال سکتا ہے یہ 2 نمبر مترجم کہ نہیں اس کا مطلب تو محاورے میں ہے زرتم المقابر. اچھا عین الیقین آ رہا ہے نیچے، فکر نہیں کرو. اور سہیل بھائی اس حد تک وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو ڈائریکٹ تھرڈ کوشچن میں دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ میں آتا ہوں ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ کا سوال چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں، میں بتاتا ہوں نبی اسلام کو کیسے دکھایا جائے گا، فکر نہ کریں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. ابھی بھی گیم میں ڈال سکتے تھے، جب تک اللہ نے کہہ دینا کہ یار مجھے پتا ہے تمہارے کیا ذہنوں میں فطور آئیں گے. اب تمہیں دکھاتا ہوں اگلی ڈائمینشن، لیٹرلی اگلی ڈائمینشن دکھاتا ہوں. اور جو کہتا ہے نا قرآن سے پورٹل نکالو، ابھی دکھاتا ہوں، فکر نہیں کرو. اللہ نے کہا ہے قبر کی مٹی میں لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ کہ تیری آنکھ کھلے گی، یہ والی آنکھ کھلے گی اور تو آنکھ سے دیکھے گا، اور وہ تجھے آنکھ سے دیکھے گا اور تجھ سے وہ پوچھے گا من ربک. غور سے سمجھیں، عین الیقین. اس دن پتہ چلے گا تمہیں جس دن قبروں میں جاؤ گے. اور یہ کہنا اس دن وہ ہے ڈے آف ججمنٹ. اچھا ڈے آف ججمنٹ والے دن مریں گے ان کو قبروں کی یاد آئے گی، قبروں کے اندر ان کو ڈالا جائے گا جو قیامت والے دن مریں گے. جی جو بھی قبر میں جا رہا ہے اس کے لیے آیت آ رہی.
سو انڈرسٹینڈ، من رب کا، من نبیو کا، اور ماں دینو کا، نا من تو نہیں ہوگا نا، بندہ نہیں ہے، دینو، ماں دینو کا، کہ اب تو بتا کیا کرتا رہا ہے تو، ماں دینو کا، کیا انتظام کیے تو نے زندگی کے؟ یہ ہے وہ اصلی سوال، زندگی کا انتظام بتا بھائی، واٹ ڈیڈ یو ڈو؟ ہم نے پتا کیا دیا، ماں دینو کا، میرا دین اسلام ہے، اور جب من ربو کا اور ماں دینو کا، من نبیو کا پوچھ لیا تو خود ہی پتہ چل گیا، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں نا، وہ تو اسلام یہاں پہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد یہاں پہ ہمارا ہو گیا ہے، محمد عبدہ و رسولہ پورا کر دیا ہم نے۔ یہ پہلے اور تیسرے سوال میں تو کلمہ پورا ہو گیا ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، من ربو کا، من نبیو کا۔ تو بیچ میں اسلام کس لیے پوچھ رہے ہیں فرشتہ؟ اسلام تو پہلے اور تیسرے سوال میں پوچھ لیا اس نے، جو کلمہ سنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں نا فرشتوں کو۔ کامن سینس کے بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اس نے کام پوچھنا ہے آپ کا، کیا کیا تو نے ماں دینو کا، بھائی کیا، وٹ ور یو ڈوئنگ آل یور لائف؟ اب آپ کا سوال یہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جہاں پہ دین کو اللہ نے بتایا نا کہ کیسے ہے دین، وہ والا دین پوچھا جا رہا ہے ادھر، وہ پاکستانی مسجد والا دین نہیں، کہ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ سوچیں ذرا، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، کیونکہ یہ چیز ذرا لمبی ہے ماں دینو کا کی۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ من نبیو کا، کون ہے تیرا نبی؟ تو آپ جیسے ہی عین الیقین کرتے ہیں نا، تو وہ فرشتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ کیسے فرشتے نظر آتے ہیں؟ یہاں پہ کیوں نظر آ رہے؟ وہاں پہ نظر آتے ہیں، ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائمینشن میں کام ہو رہا ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی اور ڈائمینشن میں کام ہو رہا ہے، اس ڈائمینشن میں آپ کو وہ تمام تر معاملات نظر آ رہے ہیں جو اس ڈائمینشن میں نظر نہیں آتے، وہ تمام تر حقیقتیں کھل رہی ہیں آپ کے سامنے۔ سورہ تکاثر بتا رہی ہے کہ من نبیوں کا کیسے دیکھنا آپ نے۔ ابھی کیوں نہیں نظر آ رہے؟ یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے نا، کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس وقت کیسے نظر آئیں گے؟ یہاں پہ عین الیقین کیوں نہیں آ رہا مجھے، ادھر عین الیقین آئے گا؟ تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو نبی علیہ السلام بھی نظر آئیں گے۔ غور سے سمجھیں اس بات کو، وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ تمام ستون نظر آئیں گے، وہ پہاڑ، وہ تمام بروج نظر آئیں گے، وہ اعراف نظر آئیں گی۔ جب قبر میں انٹر ہوں گے سب نظر آئے گا۔ اب قبر میں کیا پتا آپ کو اور بھی کچھ نظر آ رہا ہو کہ کہاں جانا ہے آپ نے۔ اس سے پہلے نبی السلام نے کہا یہ گڑھا ہے دوزخ کا جو دوزخی ہوگا، یہ باغ ہے جنت کا جو جنتی ہوگا، نظر آ رہا ہے اس کو، جا نہیں سک رہا کہ ویٹ کرو، ابھی تمہارے صدقہ جاریہ گناہ جاریہ چل رہے ہیں، بیٹھ ابھی ادھر، ابھی تجھے حوالات میں ڈال رہے ہیں، ابھی تیرا جیل کا انتظام ہونا ہے، ابھی یا تجھے ابھی مہمان خانے میں رکھنا ہے، ابھی تیری دعوت کھلنی ہے انشاءاللہ۔ یہ دو ہی ہے نا، حوالات میں رکھا ہوا ہے، جیل کا ابھی سینکشن آنا ہے، ابھی تیرے حساب کتاب چل رہا ہے، ابھی تیرے پڑھ پوتوں نے پتہ نہیں کون سے ثواب کرے، تو نے سکھائی نماز، ابھی تیرے سکڑ ککڑ پوتوں نے کون سے گناہ کرنے، دونوں ہے نا۔ تو یا تو اب حوالات میں جیل جانے کا ویٹ میں، یا پھر آپ مہمان خانے میں، جو کہ پوری دعوت آپ کی انشاءاللہ کھلنی ہے۔ تو یہ ہے قبر کا انتظام۔ اب من نبیوں کا، نبی اسلام کو تصویر دکھائیں گے فرشتوں، مطلب تصویر تو اس دنیا کی ایک بے بسی لاچاری ہے ہماری، فرشتے تصویر لے کے آئیں گے، نعوذ باللہ۔ ادھر تو ساری حقیقتیں ایسے نظر آئیں آپ کو، تو نبی اسلام ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے اس دنیا میں خواب میں نبی اسلام کی زیارت ہوئی اور ایسے ہی لگا، خوشبو تک دنیا میں لے کے آئے، آنکھوں کھلی تو خوشبو تک ہاتھوں میں تھی، خالی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آنکھ کھلی ہے، ہاتھوں میں وہ خوشبو تھی نبی اسلام کو ہاتھ مبارک پکڑنے کی۔ جسم دنیا میں ہی بستر میں ہی لیٹا ہوا ہے، روح پرواز کر کے زیارت کر کے واپس آئے، اس لیول، یہ ڈائمینشن ہوتی ہے۔ سورہ زمر پڑھے آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے روح ٹرانسفر ہوتی ہے جب انسان نیند میں جاتا ہے۔ ادھر ڈائمینشن نہیں سمجھ آ رہی ان لوگوں کو، ان کو قبر کی ڈائمینشن سمجھ آئے گی۔ اللہ نے کہا تھا نا، فکر نہ کر، تجھے اسی آنکھ سے دکھاؤں گا، اور یہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو آنکھ سے، اللہ کی قسم دکھائیں گے۔ اللہ نے سورۃ تکاثر میں کہہ دیا، بٹھا لیں ان سب کو جو دو نمبری ڈال رہے ہیں، کنفیوژن ڈال رہے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
ایک ایکسٹرا سیکھ تیار ہو رہی ہے ان کے لیے جو کہہ رہے نہیں ہے. کیوں کہ لوگ بچوں کو کنفیوز کر رہے ہو؟ آگے کم چھٹیاں مل رہی ہیں اسلام میں ان کو کہ نظام بھی نہیں ہے. مین کھلی چھٹی بھی دے دی ہے کہ نظام اسلام کچھ نہیں ہوتا. ادھر قبر کا نظام بھی وہ عذاب بھی نکال دیا. بس ساری چھٹیاں اسلام میں ڈال دی ہے تم نے. کوئی پاکستان میں بھی چھٹی دے دو, اسلام میں چھٹیاں دیتے رہتے ہو. تو ساحل بھائی ون مور تھنگ لاسٹ کہ مطلب کہ نبی پاک کی پہچان کیا صرف انہی کو ہو سکے گی جن کی لائف کی سائیکالوجی پراپر نبی پاک کی سیرہ پہ گزری ہوگی؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ کیا رحم اللہ کے ہاں ہوئے کہ جن لوگوں کو بھی نبی اسلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے نا, یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. ان کو اب دیکھ کے پہچان ہو گئی ہے. دل میں نور تھا تبھی تو زیارت ہوئی. کام کرتوت سب کے ایک جیسے نہیں تھے. شرابیوں کو بھی ہوئی ہے, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں. زانیوں کو بھی ہوئی ہے, میں جانتا ہوں. مگر ان سب کی قدر مشترک کیا تھی؟ دل میں نور تھا, نرم دل تھے اور روتے تھے اکیلے میں کہ کچھ کر جائے. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا, میں آپ کو خالی دنیا میں اس انڈیکیٹر کے تھرو بتا سکتا ہوں نا. مرنے کے بعد کس کو اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے کی پہچان کروائی جائے گی, وہ میرا اپنا ماننا ہے, میری رائے ہے کہ جو سنت کے اوپر زندہ کوئی ایک سنت بھی زندہ کر رہا ہے اس نیت سے کہ میرے نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے, تو اور جو زیادہ سنتیں زندہ کر رہا ہے, جو بڑے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی تو کیا ہی بات ہے. کیا مجھے اس پہ کیا شک شبہ کرنا. جو ایک بھی سنت زندہ کرتا ہے نا, یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی ایک بھی سنت زندہ کر دی, اس کو خوشخبری سنا دوں, تو کیا ہم جس سے کیا پتا یہ ٹریک ہو. قرآن پاک کی کوئی ایک آیت کے اوپر بھی وہ پوری طریقے سے پراپاگینڈا کرتا ہے کہ بھائی میں نے پہچانی ہے, آگے اس کے اوپر کام کروانا. کیا پتا, مجھے نہیں پتا, مگر لگتا ایسے ہی ہے. یہ کوئی کہہ دینا کہ ایک عالم نے لکھا ہے کہ جو اسلام کا یہ والا رکن پورا کرے گا, ادھر من نبیوں کا پہ نبی اسلام نظر آئیں گے تو پہچان لے گا. دیٹس ہز اوپینین, دیر از نو رول فار اٹ. The rule is very simple کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت لگتا ہے ایسے کہ کافی سارے لوگوں میں سے دنیا دکھائی جائے, اور کیا پتا انبیاء دکھائے جائے, کیا پتا ہر جھوٹا نبی بھی دکھایا جائے, جھوٹا نبی بھی, کہ یا پھر کچھ چھوٹے چھوٹے طاغوت دکھائے جائے کہ من نبیوں کا میں, تو دیکھ تو کس کو فالو کرتا ہے. لگتا تو ایسے ہی ہے نا کہ تو جس چیز کو فالو کرتا ہے وہی ہے تیرا نبی نا. اس میں سے ہم دیکھیں کہ بھائی میں نے کون سی سنت نبھائی اپنے نبی. جس طریقے سے نبی اسلام کو فالو کرنے کا حق ہے ایز اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس طریقے سے ہم کافی چیزوں میں فالو کرتے ہیں نا, نظر آئے. اور اسی مینیفیسٹیشن اسی طرح سے نظر مینیفیسٹیشن ہوگی جیسے کوئی انسان ہے اور فرشتے سمپل سا سوال کرے, یار یہ تیرے بت رہے سارے, ان کو تو فالو کرتا رہا, یہ تیری شخصیت ہے جن کو تو بابوں کو تو نبیوں کے درجے پہ رکھتا رہا ہے, یہ لے اب بتا ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. نام تو لیتا ہے نا, کیا پتا یہ وی ڈو ناٹ نو دیٹ, بٹ اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ ہمارے جو حقوق نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر ہے نا, جو ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کے حقوق ہیں کہ ان کو کیسے فالو کیا جائے, اتباع کیسے کی جائے, وہ تو ہم کسی اور ان شخصیتوں کو دے بیٹھتے. تو مجھے نہیں پتا, لگتا ہے ایسے, اللہ نہ کرے کہ اتنی سختی آ جائے, بٹ دیر از نو رول فار اٹ نا. کوئی ایسا فارمولا تو نہیں ہے سوائے سیرہ کے تھرو سمجھا جائے سنت کیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن اور سننا ہی نا ہمارے پاس, اور کیا ہے. تو سمجھ تو آ جاتی ہے کہ سنت کے تھرو ہمیں وہ پہچان آ جائے گی کہ اپنے نبی کو پہچان سکیں ہم کہ من نبیوں کا میں یہ ہے. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. So let's just jump into the conclusion now. I hope we understand what is the topic of today's session. What was the psychology of the masjid? Psychology of the masjid کیا ہے, کیا ہونی چاہیے. جمعے کے خطبے آپ جائیں اٹینڈ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ سائیکالوجی کیا بنائی جا رہی ہے. دیکھ لیں آپ, میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں یوتھ مسجدوں میں جاتا, جمعے کا خطبہ جمعرات کی تیاری کیوں نہیں کرواتا, نہیں ہو رہے. جمعے کے ٹائم, جمعے کی اذان کے وقت کیوں یوتھ بھاگ کے جاتا ہے. زیادہ تر تو یوتھ ہی ہے نا مسجد میں, جا کے دیکھیں لڑکے زیادہ ہیں بابے کم ہیں.
تو وہ کیوں نہیں جاتے مسجد میں؟ ایسا کیا بات کر رہا ہے مولوی کہ لڑکا مسجد سے الرجک ہو گیا ہوا ہے؟ کس کا قصور ہے اتنا؟ کس کا قصور ہے؟ میں روز ایک سرمن دے رہا ہوں، لوگ نہیں آ رہے تو میرا قصور ہے نا؟ میرے سرمن میں وہ طاقت ختم ہوئی ہوئی ہے، میں irrelevant ہو گیا ہوں، یا کوئی اور غلطی ایسی کر رہا ہوں کہ جس میں کمیونیکیشن ایرر آ رہا ہے، یا illogical ہو گیا ہوں، کچھ تو کر رہا ہوں میں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ لاجیکل بہت ہے سر، فکر نہ کریں، مگر جن مسائل پہ اور جن معاملات پہ آپ لاجیکل ہیں ان معاملات کے اوپر کوئی اٹریکشن نہیں ہے یوتھ کو. آپ irrelevant ہیں. You need to be relevant. You need to create that relevance from whoever you're talking to، جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں. اور اس کا اصل میں گلوبل مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا وہ نیٹ فلکس میں کس بات سے فیسینیٹ ہوا ہے، آپ کس لیے مسجد کے ممبر میں بیٹھ گئے؟ آپ کا مقابلہ ڈائریکٹلی ان فیسینیشن، ان کیریکٹر آرکیٹائپ کے ساتھ ہے کہ جن کو ابھی مسجد سے آنے سے پہلے بھی دیکھ رہا تھا اور جلدی میں ہے کہ بھاگے آپ سے اور جا کے واپس ان کے پاس جائے. ایسی کیا طاقت ہے ان چیزوں کے پاس جو آپ کے پاس نہیں؟ کن مسائل کو وہ حل کر کے دے رہے ہیں؟ اس کے لیے سارے کے سارے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے. پیپل وانٹ ٹو بی فیسینیٹڈ، یہ فطرہ ہے ہماری. مسجد میں 52 خطبے ہر سال ہو رہے ہیں، ایک خطبہ بھی یوتھ اٹینڈ نہیں کر رہا. ویٹ کر رہا ہے کہ آپ کب خطبہ بند کریں، اذان شروع کریں تو آپ مسجد کی طرف رخ کریں. سارے کے سارے شیطان کے بچے ہیں، سارے 2 نمبر سازشی یہودی سازش کے اندر آئے ہوئے. سوچیں یہ مسلمانوں کے بچے آپ کے پاس آنے سے کترا کیوں رہے ہیں؟ کسی کی چال ہے کیا؟ کوئی بندہ ان کو ٹرین کر رہا ہے مسجد نہ جائے؟ کون ہے وہ آپ کے ہی خلاف کیوں ٹرین کر رہا ہے؟ خالی اپنی غلطی کب ماننا شروع کریں گے آپ؟ ایک ہی بہانہ ہے 15,000 روپے مہینے پہ آپ خطبہ دے کے دکھائیں، اور مفت میں خطبہ دیتے تھے وہ صحابہ کرام. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اس وقت کے مولوی کہ 15,000 روپے میں یہی بندہ ملتا ہے؟ صحابہ مفت میں خطبہ، پیسے دے کے بھی خطبہ دیتے تھے وہ. یہ کون سا بہانہ ہے کہ 15,000 روپے میں 2 نمبر ملتا ہے ہمیں؟ اور اگر 15,000 کا 2 نمبر ہی رکھنا تو مسجدوں میں کیوں گھسایا؟ اس کو اسکولوں میں گھساتے نا، اس کو فیکٹریوں میں گھساتے نا، اس کو مسجد میں کیوں گھسا رہے ہیں ہم؟ اگر اتنا ہی 2 نمبر ہے 15,000 روپے والا، تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ہوں گے تو 1 نمبر لوگ آنا شروع کر دیں. لعنت ہے ایسے 1 نمبروں پہ جو پیسے زیادہ ہونے پہ آتے ہیں اللہ کے نام پہ. کب سمجھیں گے ہمیں کہ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری سائیکولوجیکل مسٹیک ہے، ہم بونے ہیں نفسیاتی طور پہ. سپیریئر سائیکالوجی کا بندہ مہنگا نہیں ہوتا، پرورش ٹھیک ہوئی ہوتی ہے اس کی. بس پیسے لے رہا ہوں میں اس سیشن کے، یا جتنے بھی سیشن اس وقت یوٹیوب پہ چل رہے ہیں پیسے دیتے ہیں آپ اس بات کے. 15,000 روپے پہ تو یہی والا مولوی ملے گا. سیریسلی صرف یہ آرگیومنٹ آپ کے پاس؟ 8 سال لگائے ہوئے، اس نے بھی عالم کا کورس کیا ہوا، اس نے بھی 8 نہیں تو درس نظامی کر کے آیا ہوا ہے. 15,000 روپے میں تو یہی ملے گا. شاباش، شرم آنی چاہیے ہمیں. اسی لیے مسلمانوں کے بچے بچیاں مسجد نہیں جاتے، کیونکہ آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے. اس لیے نہیں کہ وہ مولوی 2 نمبر ہے، آپ کا آرگیومنٹ 2 نمبر ہے. اس لیے ان کو اجازتیں ملی ہوئی ایسے بونوں کو ممبروں میں بیٹھنے کی. ساحل ادیم ہر مولوی کو 2 نمبر کہہ رہا ہے؟ جی نہیں، آپ کے مولوی کو 2 نمبر کہہ رہا ہوں میں کسی عالم کو 2 نمبر نہیں کہتا ہوں. یہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نا اس وقت، یہ جو لوگوں کو مسجد سے بھگا رہا ہے، اس کو 2 نمبر کہہ رہا ہوں میں. نہ میں نے اہل حدیث کے علماء کو 2 نمبر کہا ہے، نہ بریلویوں کو، نہ میں نے دیوبندیوں کو، نہ میں نے شیعوں کو، نہ سنیوں کو. آپ بتائیں، کہہ کے دکھائیں کسی شیعہ اسکالر کا نام لے کے دکھائیں. وہ بڑے ڈاکٹر بننے پھر رہے ہیں. کہہ کے دکھائیں احمد رضا بریلوی کے آگے رحم اللہ لگا کے دکھائیں. وہ نہیں ہے ڈاکٹر، انہوں نے نہیں عمریں دی. سو یہ جو مسجد کا بندہ ہے نا اس وقت، یہ اس طرح کی سائیکالوجی دے رہا ہے. سٹارٹ ہوتا ہے سرمن، کسی بھی مسجد میں جائیں نا، 10 میں سے 6 7 8، کم بتا رہا ہوں، 10 میں سے 10 اس لیے نہیں بولا، چلیں 6 7 8، مسجد کا خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے بریلوی کیوں مشرک ہیں؟ کیوں سفید کلا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ اس لیے ہاں بریلوی مشرک ہیں. یہ مسئلہ ہے میرا مسئلہ یہ ہے. نیٹ فلکس اس لیے چھوڑ کے آیا ہوں کہ بریلوی مشرک ہے سیکھوں آ کے. اس لیے آیا ہوں میں دفتر سے جمعہ پڑھنے، بریلوی مشرک کیوں ہیں. ساتھ والی مسجد میں جاؤ، اشرف علی تھانوی نے کیا کتاب میں لکھا ہے، اشرف علی رسول اللہ.
یہ میں اس لیے نیٹ فلکس چھوڑ کے آیا ہوں, فزکس چھوڑ کے آیا ہوں, کیمسٹری چھوڑ کے آیا ہوں, بزنس چھوڑ کے آیا ہوں. کیا اشرف علی رسول اللہ 1932 میں لکھ دیا انہوں نے, ابھی بھی چاٹ رہے اس بات کو. انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں کی جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. نہیں, بس ہم نے گرین پگڑی پہنی, اس لیے ہم آپ سفید پگڑی کے خلاف. میرا جو لوکل مسجد ہے نا اسلام آباد میں, جو لوکل جس میں میں خود بات سننے جاتا ہوں, اس نے قسم اٹھائی ہے ممبر پہ بیٹھ کے, مجھے یہ پرچی آئی ہے کہ شیعوں کے خلاف نہیں بات کرنی, ہر جمعے کو شیعوں کے خلاف ہی بات کرنی. مجھے یہ پرچی آئی ہے کہ مولوی صاحب آپ مسجد میں آپ نے شیعوں کے خلاف بات کی, ان کو اٹھا لیں. اب تو میں شیعوں کے خلاف ہی بات کروں گا. اچھا اب آپ کریں گے, پہلے نہیں کرتے تھے. 35 خطبے تو میں سن چکا ہوں. آپ تو سٹارٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ شیعہ مشرک کیوں ہیں, کافر کیوں ہیں. اس لیے آتا ہوں میں مسجد کہ شیعہ کافر کیوں ہیں سیکھ کے جاؤں. یہ میرا لائف میں مسئلہ, میرا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ کافر کیوں ہیں, یہ سنی کافر کیوں, یہ مسئلہ ہے میری لائف میں. پاکستان کے گھروں میں یہ مسئلہ ہوا ہے, لڑکے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, ایک سوال ہی پوچھتا, فیملی کہیں شیعہ تو نہیں ہے, کہیں سنی تو نہیں ہے. ریلی یہ پاکستان کے لڑکی لڑکے کی شادی کا پہلا سوال, مولوی صاحب کا گفٹ. یہ ابھی یوتھ نے بھی پیدا ہونا ہے, ابھی شادی ہو رہی ہے, یوتھ نے بھی پیدا ہونا ہے. اس سے پہلے کیا کوالیفیکیشن ہو رہی ہے, لڑکی کے گھر والوں شیعہ تو نہیں ہے یا سنی تو نہیں ہے. کیوں؟ مسجدوں میں خطبہ یہ چل رہا ہے کہ دیوبندی کافر ہے تو شیعہ کافر ہے تو بریلوی کافر ہے. اس لیے شادیوں میں نان مولوی لبرل بھی یہی سوال کرتے ہیں, وہ شیعہ تو نہیں ہے, وہ سنی تو نہیں ہے. اصلی سوال کوئی پوچھ نہیں رہا, اور 2 نمبر لڑکا 2 نمبر لڑکی کی شادی کر کے 2 نمبر بچے پیدا کر رہا ہے. کیوں؟ آپ نے 1 نمبر سوال کیے ہی نہیں تھے مسجدوں میں. بس لڑکا شیعہ نہیں نکلا کامیاب ہوگی لائف, لڑکی شیعہ نہیں نکلی کامیاب ہوگی لائف. یہ کامیابی کا کیا کامیابی ملی ہمیں کہ میری بیوی جو ہے نا وہ سنی نکل آئی, یا میرا جو ہے نا بیوی شیعہ نکل آئی. یہ میری کامیابی کا راز ہے. یہ ہے من ربو کا آنسر. شاباش, کیا ہے, کیا بات ہے. مدینو کا کیا بات ہے. دس از واٹ دا سائیکالوجی آف the current masjid is coming. We need to change that. We need to own our masjid. جب تک یوتھ مسجدوں میں انٹر نہیں ہوگا, ریگولر میٹنگز کے لیے بھی, آپس میں گیدرنگ کرنے کے لیے, چائے پینے کے لیے بھی, چائے کے ریسٹورینٹ چھوڑ کے مسجدوں میں جانا شروع کریں. خدا کا واسطہ ہے یوتھ, اسٹارٹ سٹنگ ان دا مسجد. چائے کتنی دیر چائے پیتے ہیں آپ, اتنی دیر, آدھی دیر بھی چائے کے کپ لے کے مسجدوں میں بیٹھ کے گپے مارے آپ. کس نے روکا آپ کو, کون روک سکتا ہے. مسجدیں آباد کرنا شروع کریں تاکہ یہ سارا 2 نمبر بال نکلے ادھر سے, اور آپ لوگ پکڑیں مسجدیں پکڑیں اپنی. ٹیک بیک یور تھرون. The real Quran and the real concept should come into the real problem. نہیں سوال جواب نہیں آتا, کوئی بات نہیں, سوال آتا ہے, سوال شروع کر دیں. علی بھائی, مرنے کے فوراً بعد حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے یا روز قیامت؟ حساب و کتاب تو میرے بھائی مرنے سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے. سورۃ الانعام میں آیا کہ جب گناہگاروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو اور آؤ اس عذاب کی طرف جو تمہارا انتظار کر رہا ہے. یہ تو سورۃ الانعام کی آیت ہے. عذاب کی 4 قسطیں ہیں. نمبر 1 دنیا میں, جو سورہ السجدہ میں آیا, الف لام میم السجدہ. ایک سورت حامیم السجدہ ہے, الف لام میم السجدہ, کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. عذاب کا لفظ ہے, عذاب بمانا تکلیف کے. دوسری قسط سورۃ الانعام میں آئی کہ موت کے وقت فرشتے منہ اور پیٹھ کے اوپر تھوڑے مارتے ہیں, اور ساتھ اس میں الفاظ ہیں کہ آؤ اس بڑے عذاب کی طرف. مراد یہ کہ اب عالم برزخ میں, چاہے آپ اسے عذاب قبر کہہ لیں, کوئی بھی نام رکھیں, وہ عذاب, وہ تیسرا عذاب ہے جو قبر میں ہوگا. وہ قبر شیر کا پیٹ بھی ہو سکتی ہے, سمندر کی گہرائیاں بھی ہو سکتی ہے, مٹی کے نیچے بھی ہو سکتا ہے, ہواؤں میں بھی ہو سکتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ان سین بیریئر برزخ ہے. یہ تیسرا عذاب ہے اور یہ مسلسل ہے. قرآن میں بھی ذکر ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں, اور جب بڑا دن آئے گا قیامت کا تو بڑے عذاب کی طرف جھونکے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی وہ عذاب میں ہے اور آخرت میں. تو یہ عذاب کی 4 قسطیں ہیں. جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں ان کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ جب تک حساب و کتاب نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ وہ عذاب نہ دے. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حساب فرمانے والا بھی ہے,
اور سب سے جلدی حساب فرمانے والا بھی ہے، یہ بھی قرآن میں آیا۔ تو یہ کیلکولیشن کرنی ہے اللہ نے، آپ نے تو کرنی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کو قیامت کے دن کا انتظار ہے حساب کتاب کرنے کے لیے، وہ تو پبلکلی حساب کتاب ہوگا اگر کسی کا کوئی وہم ہے وہ نکالنے کے لیے، ورنہ اللہ نے تو ہر لمحے میں حساب ہو رہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرشتے فجر اور عصر کے وقت چینج ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں فرشتوں، بندوں کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے وہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے، واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ دوسرے کہتے ہیں جب گئے فجر پڑھ رہے تھے، واپس آئے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ تو وہ گواہیاں لکھی جا رہی ہیں، وہ روزانہ کا حساب کتاب روزانہ ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو نامہ اعمال تو پیش ہو رہے ہیں۔ پھر سال میں سنن نسائی میں حدیث ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ نامہ اعمال جب میرا اللہ کے حضور پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے آپ روزہ رکھتے تھے شعبان کا پورا مہینہ۔ وہ تو اللہ نے حساب و کتاب رکھا۔ ان کی ڈاکٹرن ٹوٹ گئی جو کہتے ہیں قیامت سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا، تو قرآن میں تو عذاب کا ذکر ہے دنیا کی زندگی میں بھی، تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ موت کے وقت بھی عذاب کا ذکر ہے سورۃ الانعام میں۔ تو جب دو قسطیں قرآن سے ڈائریکٹلی اور تیسری بھی ثابت ہوتی ہے کہ بڑے عذاب کی طرف ان کو پھر پیش کیا جائے گا، اور فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور امام بخاری نے عذاب قبر والی حدیثیں جب لی ہیں نا، اس کے ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جو کہتے ہیں قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے۔ عذاب قبر کا نام لے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ لوگ تو جو سمندر میں بھی غرق ہو جاتے ہیں ان کو تو قبر ہی نہیں ملتی۔ وہ بھائی قبر ایک سمبل ہے، اماتہ و اقبرہ قرآن میں آیا، ہر انسان کے بارے میں آیا کہ مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے۔ تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ پھر آپ اللہ کو بھی کہیں گے کہ یہ تو نے قرآن میں کیوں نازل کیا کہ انسان مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے، یا اللہ انسان کو تو بعض اوقات قبر نہیں ملتی، تو ادھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد عمومی ہے، قبر صرف اس ڈھیری کا نام نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ قبر ایک شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، ہواؤں میں بکھرنے والی راکھ بھی ہو سکتی ہے جو ایئر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن عموماً اس کے لیے عذاب قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ وہ ٹرمنالوجی ہے، وہ ہمیشہ اسی طریقے سے چلے گی، ٹرم چینج نہیں ہوتی۔ شوربے کی ٹرم چکن کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی اور آلو مٹر کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی، وہ ٹرم ہے، چاہے وہ اوریجنلی کی۔ یہ بریانی جو ہے یہ پیورلی بڑے گوشت کے چٹخارے دار چاول جو بنائے جاتے ہیں اسے بریانی کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے گھروں میں تو چکن بریانی بنتی ہے، یہ تو بریانی ہوتی نہیں تھی، لیکن آج چونکہ وہ بریانی ایک ٹرم شروع ہوئی اس کے بعد اس پہ بھی بولا جاتا ہے۔ سموسے، آج چھوٹی چھوٹی سموسیاں بھی جو ہے اس کو بھی سموسی کہا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں آیا۔ تو یہ ٹرمز ہیں، عذاب قبر ایک ٹرم ہے، بولی جاتی ہے، چاہے قبر مٹی کا ڈھیر ہو چاہے سمندر ہو۔ یہ بیسیکلی برزخ کا عذاب ہے، اور جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کی لذت دونوں نے اٹھائی ہوتی ہے۔ باقی تفصیل کے لیے قرآن کی 10 آیات سے اور 17 صحیح الاسناد حدیث سے، جس میں سے میجورٹی بخاری اور مسلم سے ہیں، میں نے عذاب قبر کے اوپر آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے 2 ویڈیوز قرآن کلاس کے کانٹیکسٹ میں ریکارڈ کروا دی تھی۔ مسئلہ نمبر 117A اور 117B، 117A اور 117B، آپ عذاب قبر لکھیں تو وہ ساری تفصیلات